الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمنكم في صحبته وماله أبو بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غار کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا بھی غار میں ہوئی ہے، غار حرا، اور پیغمبر السلام کی جو ہجرت ہوئی اور جو سخت مجاہدہ پیش آیا وہ بھی غار ثور میں پیش آیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے غار ثور کا ذکر کیا ہے، غار حرا کا ذکر نہیں کیا. یہ عجیب بات. غار ثور کا ذکر ہے، اذ ہما فی الغار. اقرا کی آیات کا تو ذکر ہے لیکن غار کا ذکر نہیں ہے. وہ حدیث میں پتہ چلتا ہے، حدیث مبارکہ پتہ چلتا ہے کہ آپ غار حرا میں آپ نے فرمایا مجھ پر پہلی وحی آئی. اس لیے کہ غار ثور میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے. دین و اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی پیغمبر کی بھی اور صدیق کی بھی. اس قربانی کی بنیاد پر اس غار کا تذکرہ کیا، اذ ہما فی الغار. یعنی یہ جو قربانی ہو رہی تھی، لیکن ہجرت کی قربانی میں جہاں ابتدا ہوئی ہے جہاں سے وہ غار ثور سے ہوئی، اور ہجرت ہی اسلام کی بلندی کا سبب اور وجہ بنی. آپ نے ہجرت کی اور پھر اسلام کہاں سے کہاں چلا گیا ماشاءاللہ، اور آج تک پھیل رہا ہے، قیامت تک پھیلتا رہے. اللہ نے فرمایا ان من امتی امت قائمۃ الحق، حق پر میری امت قیامت تک قائم رہے گی. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ان کو چاہے پوری دنیا چھوڑ دے اور چاہے پوری دنیا ان کی مخالفت کرے اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس کی ابتدا غار ثور سے ہو رہی، یہاں سے شروع ہوئی ہے. اور غار ثور میں پیغمبر سلام کیوں چھپ رہے ہیں؟ اپنی جان پر آپ کو خطرہ ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی سنت الہی عجیب ہے. اپنے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسے انداز میں بھی رکھ سکتے تھے کہ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا، لیکن اس میں میرے آپ کے لیے کوئی سبق اور کوئی راستہ اور کوئی سنت نہ ہوتی. لہذا ان کو بھی انہی حالات سے گزارا گیا جس طرح ایک عام آدمی حالات سے گزرتا ہے، اور انہوں نے بھی وہی تدابیر اختیار کی جس طرح ایک عام آدمی تدبیر اختیار کرتا ہے. لیکن اس تدبیر کے پیچھے اور ان حالات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو مدد ظاہر اور باہر نظر آئی تو اس نے حیران کر دیا. اس لیے آپ جا رہے ہیں غار میں چھپ رہے ہیں.
آپ کو پتہ چلا کہ کفار قریش نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے ان کو شہید کرنا ہے. اب آپ وہاں سے نکلتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ آدمی کو اپنی جان پر خطرہ ہو اور وہ اس خطرے سے بچنے کے لیے چھپتا ہو تو اپنے ساتھ صرف اسی شخص کو رکھے گا پوری کائنات میں جس میں سب سے زیادہ اس کو اعتماد ہوگا. اگر اس کے دل میں ذرا بھی وسوسہ ہو کہ یار جو میرے ساتھ ہے یہی مجھے نقصان پہنچا دے گا، یا یہ میری جاسوسی کر دے گا، یا میرے دشمنوں کو بتا دے گا، یا میرا پتہ بتا دے گا، تو اکیلا جانا پسند کرے گا، اپنے ساتھ نہیں رکھے گا. لیکن یہاں دیکھیں قرآن بیان کا ثانی اثنین کہا کہ دو میں سے دوسرا، یعنی دونوں کا ذکر کیا، یعنی رسول اللہ کا بھی ذکر کیا ہے اور صدیق کا بھی ذکر کیا ہے. دونوں یاروں کا ذکر قرآن کر رہا ہے ثانی اثنین کہ دو میں سے دوسرا. اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے تو پیغمبر اسلام نے تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ اپنی جان کے اعتماد کے لیے جس کو چنا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اس لیے اس بات میں ذرا برابر بھی اگر کوئی شک کرتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی میں ذرا بھی کروڑوں حصے کا بھی اگر کھوٹ کوئی سمجھتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا تو آپ اپنے رشتہ داروں کو، آپ کے عزیز بھی تو موجود تھے، آپ کے رشتہ دار بھی موجود تھے اور صحابہ بھی موجود تھے، لیکن آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کو ساتھ لے گئے. پوری تفصیل بخاری میں آتی ہے کہ دوپہر کے وقت آئے جب آپ کے کبھی نہیں آیا کرتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں اب حیران ہو گئے رسول اللہ اس وقت نہیں آتے تھے، یہ کیسے آئے؟ کہا کیا صحبہ ابو بکر مجھے اجازت مل گئی ہے، میں جانا چاہتا ہوں. ہجرت کر کہا صحبہ یا رسول اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا کہ ہاں آپ میرے ساتھ چلو. صحابہ اکرام اس دباؤ میں آ کر کتنے صحابہ اکرام ہجرت کر گئے، حبشہ ہجرت کر گئے، مدینہ سے بھی ہجرت کر گئے. پہلے حبشہ جماعت گئی جس میں حضرت جعفر تیار بھی تھے جن کے امیر بن کر گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی کرم اللہ جو ہے کے بڑے بھائی وہ جا رہے ہیں ادھر گئے. لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے، مدینہ شریف چلے گئے. لیکن وہ صدیق رہ گئے کہ میں رسول اللہ کی خدمت کے لیے پیچھے رہ گیا. تکلیفیں برداشت کر رکھا کہ نہیں جب بھی جاؤں گا تو رسول اللہ کے ساتھ، نہیں تو میں یہی ہوں، میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ. اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن، اذ ہما فی یقول لصاحبہ، یعنی آپ کی صحابیت تو منصوص ہے قرآن میں، یقول لصاحبہ. جب آپ نے صحابی سے کہہ رہے تھے آپ، یہ یقول نص قرآنی یقول لصاحبہ لا تحزن. عجیب لا تحزن پر بھی عجیب لکھا ہے مفسرین علماء نے کہ حزن وہ غم ہوتا ہے جو دوسرے کا ہو، اس کو حزن کہتے ہیں. اگر اپنی ذات پر غم ہو، اپنی ذات پر خطرہ تو اس کو خوف کہتے ہیں. حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان پر خوف ہو، لا تخف، قرآن نے کہا مت خوف کرو. سنعید عصیرۃ الاولیٰ، ہم اس ڈنڈے کو دوبارہ، اس سانپ کو دوبارہ ڈنڈا بنا دیں گے، لا تخف. لیکن یہاں کہا کہ اگر لا تحزن، کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر سلام تسلی دے رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. لا تحزن کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر کو رسول اللہ کا غم تھا کہ ان کو کچھ نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جب غار میں داخل ہونے لگے فرمایا ابھی آپ نہیں جانا، پہلے میں جاؤں گا، تاکہ اندر اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے، وہ غار تھی گہری تھی، اپنے اندر کون بیٹھا ہو، کوئی جانور بیٹھا ہے، کوئی اور چیز، اور میں پہلے میں جاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ تکلیف دہ چیز اندر ہو تو مجھے پہلے تکلیف پہنچے، آپ کو نہ پہنچے، پہلے میں جاؤں گا. غار میں گئے. وہ اتنا آسان بھی نہیں تھا کہ انسان چلتا چلا جائے، لیٹ کر بیٹھ کر اس کے اندر جایا جاتا ہے. اس کا منہ اس طرح کا تھا. اندر چلے گئے، لیکن سوراخ ہے، انہیں معلوم تھا کہ یہ سانپوں کی جگہ ہے. آپ اپنے کپڑا پھاڑ کر سوراخ بند کر گئے. ایک یا دو سوراخ رہ گئے.
تو پاؤں کا انگوٹھا اس کے اوپر لگا دیا اور آواز دی اللہ کے نبی صاحب آپ اندر تشریف لائے، جگہ بھی صاف کریں۔ اب پیغمبر سلام اندر تشریف لے گئے، تھکے ہوئے تھے، صدیق اکبر ان کی گود میں لیٹ کر آرام کر رہے تھے، اور اللہ نے باہر انتظام کیا، باہر کا انتظام کر رہے ہیں، بالکل کمزور کے ذریعے انتظام کر رہے ہیں، بالکل کمزور کے ذریعے۔ عنکبوت مکڑی آتی ہے، جالا بنتی ہے، کبوتری اندر انڈے دے کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب جائیے، دونوں بہت کمزور ہیں، پرندوں میں کبوتر سب سے کمزور ہے، اور جالے کے گھر کے اعتبار سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، لیکن یاد رکھو کمزور وہ ہے جس کے ساتھ خدا نہ ہو، جس کے ساتھ خدا ہو وہ کمزور نہیں ہے، یاد رکھو، کمزور وہ ہے جس کے ساتھ رب نہ ہو۔ تو اللہ تعالی نے جب بھی اپنے پیاروں کی مدد کی کمزوروں کو لائے، اور کمزوروں کو لا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑی سی جماعت کو بڑی جماعت پر غالب کر کے بتایا ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اگر اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پیغمبروں کی زندگی کو دیکھ لے، اکیلا پیغمبر ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اکیلے تھے، پوری قوم ان کے خلاف 80 آدمی ان کے ساتھ تھے، فجمعوا امرکم، کہا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ میرے خلاف، سارے اکٹھے ہو جاؤ، تاکہ تمہیں کوئی غم نہ رہے، تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ رہے کہ یار ہم اکٹھے ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، کہا سب اکٹھے ہو جاؤ، پہنچاؤ مجھے نقصان، مٹھاسی کا مجھے نقصان پہنچا ہے۔ یہ ہے توکل علی اللہ، یہ اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ ہماری زندگی مشکل اس لیے کہ ذات الہی پر توکل نہیں ہے، جس کے اسے ایمان بھی کمزور ہے، اسلام بھی کمزور ہے۔ اگر ذات الہی پر بھروسہ ہو کہ اللہ کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت مجھے ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس بات کا پورا اعتماد ہو، خدا قسم پورا عالم مل کر بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نبیوں کی زندگیاں دیکھ لی، تمام پیغمبروں دیکھ رہے، سب نے کہا، اکیلے تھے، 10 20 50 100 آدمی ساتھ ہیں، انہوں نے کہا سب اکٹھے ہو جاؤ، 313 ہے اور ادھر کتنا بڑا لشکر ہے، ساز و سامان کے ساتھ، یہاں کل 6 یا 10 تلواریں پورے اس میں پائی جاتی ہیں، کچھ ڈنڈے کسی کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں سریا ہے، 2 گھوڑے ہیں پورے جنگ میں، 2 گھوڑے بدر کی جنگ میں، لیکن اللہ نے کیسی کہا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے تو بھیجیں گے، لیکن یہ فرشتے سے نہیں بھیجیں گے کہ وہ فرشتے ان کو مارے، لڑنا تو تمہیں ہی ہے، لیکن یہ تمہارے دلوں کو مضبوط کریں گے، تمہارے توکل اعتماد کے اندر جو ہے جلا پیدا کریں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر لیٹے تھے کہ آپ کو کہ چہرے کے اوپر گرم گرم آنسو گرے، تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ابو بکر کیا ہوا؟ کہا کہ جس سوراخ پر میں نے پاؤں رکھا ہوا ہے، انگلی انگوٹھا، اس میں سے کسی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے، صاف نہیں سامنے ڈسا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاؤں ادھر کرو، اور آپ نے اپنا لعاب وہاں پر لگایا تو ایسے ہوگی جیسے تکلیف ہی نہیں۔ لیکن صاحب خازن نے تفسیر خازن والے نے عجیب بات لکھی، اور یہ پیغمبر اسلام کے واقعے سے کس قدر ملتی ہوئی بات ہے کہ یہ جو زہر تھا سانپ کا، یہ سیدنا صدیق اکبر کے جسم میں رہا، مغلوب رہا، اپنا اثر نہیں دکھا سکا، لیکن جس وقت آپ بیمار ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زہر نے اپنا اثر دکھایا، اور ان کی بات اسی زہر کے اثر سے ہوئی۔ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے زہر دیا تھا خیبر میں، فتح خیبر کے موقع پر یہودیوں نے زہر دیا، اور زہر بھی اس خاتون نے جس کا نام زینب تھا، اس عورت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، پوچھا لوگوں سے کہ پیغمبر السلام کو کھانے میں زیادہ کیا پسند ہے، انہیں کہا کہ بکری کی دستی زیادہ پسند ہے، دستی زیادہ پسند ہے۔ یہ عجیب ہے، اس میں بڑی عجیب باریک اور ذوق کی بات ہے۔ ہم تو ران کھاتے ہیں نا، ران بڑی پسند ہے، ران، لیکن رسول اللہ کو دستی کیوں؟
اس لیے کہ ران کے اوپر پیشاب بہتا ہے. ران جو ہے وہ پیشاب اور گوبر کی جگہ ہے. ہم تو کھاتے ہیں شوق سے، لیکن ذوق والے کہتے ہیں کہ جو دستی میں مزہ ہے وہ ران میں نہیں ہے. ران کا ذکر نہیں آتا، دستی کھاتے تھے، اس لیے کہ یہ نجاست سے دور ہے، یہ نجاست سے دور ہے. اور پھر یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں نہیں ہے، یہ ہاتھ ہے، جانور کے ہاتھ ہے. تو ہاتھوں میں جو پاکیزگی ہوتی ہے وہ پاؤں میں تو نہیں ہوتی نا. یہ عجیب بات ہے. دستی پسند تھی آپ، اس لیے آپ جو ایک صحابی نے دعوت کی، فرمایا کہ دستی لاؤ، ایک دستی نکال دی. تو آپ نے تناول فرمائی، آپ کچھ لے لیتے تھے، پھر صحابہ کو دے دیتے تھے، پھر صحابہ اس میں سے کھاتے تھے. پھر فرمایا کہ ناولینی، دوسری دستی دو، پھر دستی دے دی. پھر میں کہ دستی دو، تو صحابی بول پڑے. کہا کہ حضرت بکرے کی 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں. فرمایا اگر تو نہ بولتا میں جب تک مانگتا رہتا دیکھتی میں سے دستیاں نکلتی ہیں. بول پڑا، بولنا نہیں چاہیے. اس لیے روحانیات کے مسئلے میں لکھا ہے انسان روحانی تربیت میں جن کے زیر سایہ ان کے سامنے بولے نہیں، یہ کیوں یوں ماما، یہ یوں ماما، آپ کی منزل گم کر دیں گے. بس چپ چاپ مان لو، جو کہہ رہے ہیں بس مان کے چلو. یہ سوال جواب تو علمی دنیا کی لائن ہے کہ جی ہاں یہ سمجھ میں نہیں آیا، اس پر یہ اشکال، یہ سوال، یہ علمی دنیا کی لائن ہے. لیکن یہ معاملات ایسے نہیں ہیں، یہ دوسرے معاملات ہیں. روحانیات کا اور معاملہ ہوتا ہے. یہاں پر سوال جواب کہہ دیا بس ٹھیک ہے. ناولینی کہ مجھے ذرا، کہا کہ حضرت 2 ذرا ہوتی ہیں، کہا تجھے بولنا نہیں چاہیے، تو بول. اگر نہ بولتا دستیاں نکلتی رہتی. تو اس یہودیہ کو پتہ چلا کہ آپ کو دستی پسند ہے، تو اس نے اس میں اچھی طرح زہر ڈالا، خوب اچھی طرح زہر. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منہ میں لقمہ رکھا، یعنی وہ دستی لے کر تو لقمہ بولا کہ میرے اندر زہر ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکال دیا. ایک صحابی بشر بن براء بن معرور وہ کھا گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کر دیا پر میں چھوڑ دوں، لیکن ان کی وفات ہوگی، شہادت ہو گئی. تو آپ نے پھر اس عورت کو ان کے خاندان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اب یہ جو زہر تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دستی میں اتنا زیادہ زہر تالا کھایا بھی نہیں ہے لیکن منہ میں سے رکھا تھا، لیکن وہ زہر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں چلا گیا، لیکن آپ کے اوپر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا. لیکن جب آپ بیمار ہوئے اور کمزور ہوئے تو اللہ فرمایا قوتی ابہری، بخاری شریف میں آتا ہے، کہتے ہیں میری رگیں کٹ رہی ہیں، میری اس زہر سے جو میں نے کھایا تھا، وہ زہر میرے جسم میں تھا، اس سے میری رگیں کٹ رہی ہیں. پیغمبر سلام اس لیے کہتے ہیں پیغمبر سلام جو فرماتے تھے اللہ میں شہید کیا جاؤں، تو ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، شیخ الحدیث بن نور ٹون فرماتے تھے کہ وہ شہادت کی تمنا بھی پوری ہوئی کہ اس یہودیوں کے زہر سے پیغمبر سلام کے انتقال وفات ہوئی، اور سیدنا صدیق اکبر کی وفات بھی اس سانپ کے زہر سے ہو رہی ہے. کتنی مماثلت ہے دونوں. یقول لصاحبی لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، سبحان اللہ، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ. اس میں 2 عجیب باتیں لکھی ہیں مفسرین نے. ایک تو اللہ نے اپنا نام استعمال کیا، اللہ ساتھ ہے، اپنی کوئی شان ذکر نہیں کی. وہ سب فرمایا انا معی ربی، میرے ساتھ اللہ کی شان ربوبیت ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے. اللہ نہیں کہا، میرے ساتھ ربوبیت ہے. ربوبیت اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے، جس طرح خالقیت ایک شان ہے، غفوریت ایک شان ہے، اس طرح ایک شان ربوبیت ہے، پالنا. ان معی ربی، لیکن فرمایا ان اللہ، کیونکہ لفظ اللہ جو ہے، لفظ اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ساری شانیں آ جاتی ہیں. یعنی اللہ کی ساری، اللہ اپنی ساری شانوں کے ساتھ معنا، اے ابو بکر ہمارے ساتھ ہے، ساری شانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ. ان اللہ معنا.
اور مانا کہا مانا میں نہیں کہا مسلسل مایا ربی میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ نہیں کہا میری قوم کے ساتھ، لیکن اللہ معنا اللہ ہمارے، یعنی جس طرح میرے ساتھ ابو بکر تیرے ساتھ بھی ویسے ان اللہ معنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من امنکم علی فی صحبتی مال ابو بکر، فرمایا کہ سب سے بڑا احسان مجھ پر صحبت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے اگر کسی کا ہے تو ابو بکر کا ہے، ایسا احسان ہے مجھ پر۔ اور آپ نے فرمایا سب کے احسانوں کا میں نے بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ معنا ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا، 20 آیات ان نے مشورہ دیا اور قرآن بن کر نازل ہو گیا، 20 آیات ایسی تو فرمایا کرتے تھے، تمنا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے بارے میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیری رات میں گرمیوں کے موسم میں ایسے آسمان کو دیکھ رہی تھی تو رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا صحابی ہے جس کی نیکیاں ستاروں جتنی ہوں؟ فرمایا ہاں عمر ہے، عمر ہے جس کی نیکیاں ستاروں جتنی، لیکن وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے میری ساری نیکیاں ابو بکر لے لے اور 2 نیکیاں مجھے دے دے، صرف 2 نیکیاں، ایک رات کی نیکی اور ایک دن کی نیکی۔ رات جو غار ثور میں گزاری اور دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، فرمایا وہ دن کی نیکی دے دے اور یہ رات کی نیکی دے دے، میں ساری نیکیاں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن غار ثور میں وقت گزارنا اس وقت آسان کام نہیں تھا، اور پھر جب وہاں سے ہجرت کی روایت پڑھے، سیدنا صدیق اکبر جب کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، آل فرمایا ابو بکر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھے چلتے تھے اور نیچی نگاہ رکھ کر چلتے تھے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے۔ سیدنا صدیق کبھی دائیں دیکھتے کبھی دائیں دیکھتے، کبھی آگے چلے جاتے کبھی پیچھے آ جاتے۔ انہوں نے کہا ابو بکر جو اتنا پریشان وہ ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیال ہوتا ہے آگے سے دشمن آتا ہے تو میں آگے چلا جاتا ہوں، مجھے خیال ہوتا ہے پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، میں کبھی دائیں دیکھتا ہوں کبھی بائیں دیکھتا ہوں، مجھے میرے دل پر آپ کا خیال غالب ہے کہ اے میرے پیارے کو کچھ ہو نہ جائے۔ اس انداز میں ہجرت کی، 450 کلومیٹر کا سفر اس طریقے پر کیا جبکہ ہر طرف سے دشمن ہی دشمن تھے اور دشمن پیچھے لگے تھے۔ پیغمبر سلام کو لے کر وہاں جا رہے ہیں اور کہیں بیٹھتے ہیں تو اس کے اوپر سایہ، آپ کپڑے کے ساتھ رسول اللہ پر سایہ کرتے ہیں میرے دوستوں۔ اور پیغمبر سلام کو غار ثور کے قریب جب پہنچے تو پیغمبر سلام چونکہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایسا نازک نام والا بنایا تھا، پیغمبر سلام کو میرے دوستو آپ نے جب پتھروں پر پاؤں رکھے تو آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، وہاں خون کے جب دھبا دیکھا ابو بکر پریشان ہو گئے، کہا کہ آپ میرے کندھے پر بیٹھ جائیں میں آپ کو اٹھا کر اوپر لے کر جاؤں۔ اس لیے کفار نے جب قیافہ شناس بھیجا تو کہتے بھی یہ دونوں پاؤں ایک جگہ ہیں، آگے ایک پاؤں ہے دوسرا نہیں ہے، اور قیافہ شناس جو بلایا تھا وہ پیچھے گیا، بالکل غار ثور کے قریب تک پہنچا اور نے کہا کہ یہ پاؤں تو میں پہچانتا ہوں، یہ ابو قحافہ کے بیٹے کے، یہ پاؤں میں پہچانتا ہوں، لیکن جو دوسرے پاؤں ہیں یہ میں نہیں پہچانتا، لیکن ایک بات ہے کہ مقام ابراہیم پر جو پتھر رکھا ہوا ہے اس پتھر کے اندر جس پاؤں کا نقش ہے یہ پاؤں اس کے ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ پیغمبر السلام نے ارشاد فرمایا تھا معراج کی روایت میں کہ میں نے ابراہیم السلام کو دیکھا، اگر تم چاہتے ابراہیم السلام کو دیکھنا تو مجھے دیکھو۔ آپ کا چہرہ مورا، آپ کی ساکھ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی کیونکہ آپ خاص دعا تھے ان کی، فرماتے میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ان میں رسول بھیج دیجیے، میں نے گھر تو بنا دیا اب گھر کے لیے امام کی ضرورت ہے، آپ ان میں امام بھیج دیجیے۔ اب امام آ گئے، فرمایا 2 نیکیاں، وہ رات کی نیکی اور یہ دن کی نیکی،
کہ ارتداد پھیل رہا ہے، جگہ جگہ بغاوتیں، ختم نبوت پر ڈاکے. صحابہ کرام مشورہ دے رہے ہیں مدینے کی حفاظت کیجیے. ابوبکر صدیق کہتے کہ نہیں، میری موجودگی میں رسول اللہ کے دین میں تبدیلی آ جائے اور ابوبکر زندہ رہے. اکیلے تلوار لے کر نکل پڑے کہ میں اکیلے جاؤں گا، اور میں کہ نہیں ایسا نہ کیجیے، لشکر بھیجے. یہ کہتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی فتوحات ہیں، وہ سب کی سب سیدنا صدیق اکبر کے کھاتے میں ہیں، کیونکہ بانی مبانی یہی ہے، بنیاد رکھنے والی یہی ہے، اور بنیاد مشکل ہوتی ہے. اب بتائیں کوئی بنیاد رکھے کہ یہ مکان ایسے بنانا، بنیاد رکھ دی، اب اگلے نے تو اس کو اوپر اٹھانا ہے، اس کو اس بات پر دماغ خرچ نہیں کرنا کہ میں نے کہاں بنیاد رکھنی ہے، میں نے کہاں سے شروع کرنا ہے، میں نے کتنی بڑی مسجد بنانی، کتنی چھوٹی بنانی ہے. یہ دماغ سوزی پہلے کر گیا، بعد والے نے اس کو اوپر اٹھانا ہے. کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس استقامت کے ساتھ آپ نے اس وقت ختم نبوت کی اور دین کی حفاظت کی، میرے دوست کو اس کی مثال نہیں ملتی. آپ نے بنیاد رکھ دی. سیدنا فاروق اعظم آئے، اب آپ نے اس بنیاد کے اوپر کام شروع کیا، اور ایسا کام شروع کیا کہ پورے عالم میں سبحان اللہ، یعنی کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ نئی فتح نہ ہوتی. کوئی دن ہر دن میں، ہر رات میں پتہ چلتا کہ نئی جگہ فتح ہوگی، نئی جگہ فتح ہوگی. لیکن اس کے بانی مبانی جو تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، انہیں بنیاد رکھی. اگر ذرا بھی اس وقت کمزوری دکھا دیتے، آج پتہ نہیں اسلام کا کیا حال ہوتا. ذرا کمزوری نہیں دکھائی. 600 صحابہ ایک ایک دن کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، ایک ایک دن میں. ہم نے اتنی بڑی بڑی شہادتیں گوارا کی، لیکن ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ایک سفر میں مجھے ایک صاحب کہنے لگے، مجھے پتہ نہیں تھا مرزائی ہے، اور ایسے لوگ بیٹھے تھے، کہا کہ یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ 14ویں صدی کے مولویوں کا بنایا ہوا ہے. ایسے بات کر رہے. اچانک اللہ نے میرے دل میں ڈالا. میں نے کہا کہ ابوبکر صدیق 14ویں صدی کا مولوی تھا، جن نے سب سے پہلے فوج بھیجی مسیلمہ کذاب کے خلاف. خاموش ہو، بالکل بولتی بند ہو، ایک لفظ آگے نہیں بول سکا. منکرین زکوٰۃ کے خلاف، منکرین نماز کے خلاف فوجیں بھیجی. ایسی دہشت پورے عالم پر قائم ہو گئی، یار یہ لوگ کتنے مضبوط ہیں کہ ان کے محبوب بھی دنیا سے چلے گئے، ان کا پیغمبر بھی چلا گیا، لیکن ان لوگوں کے پائے استقامت پر ذرا بھی تزلزل نہیں آیا. کیونکہ بتا دیا کہ دین کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے. پیغمبر صاحب نے فرما دیا پہلے بھی پیغمبر آئے چلے گئے، لیکن اب کوئی نبی آنے والا، لا نبی آبادی. اب امت نے لے کر اس دین کو چلنا ہے، قیامت تک یہ امت کو دین قائم رہنا ہے. صحابہ کرام نے اس کی مثال قائم کی. اس نے قرآن مجید نے جہاں پر یہ بیان کیا ہے من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ تم میں اگر مرتد ہو جاؤ گے تو تمہارے مخالف اللہ ایک ایسی قوم لائیں گے جس سے اللہ محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے. یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جس کے سرکردہ سرخیل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کیونکہ اس وقت جب ارتداد پھیلا تو صحابہ کی یہ جماعت ان کے مقابلے پر نکلی. اللہ فرماتے ہم اس قوم کو لائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتی ہے. یہ بالکل واضح دلیل اس بات پر کہ وہ صحابہ کی جماعت، کہ جس جماعت نے اس وقت جب پیغمبر سلام دنیا سے چلے گئے اور ارتداد پھیلا اور منکرین ختم نبوت دنیا کے اندر آئے، اس وقت صحابہ کی اس جماعت نے نکل کر پیغمبر مرتدین کا مقابلہ کیا اور ان منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کیا. یہ دلیل ہے کہ یہ وہی قوم ہے. یہ سوف یأتی اللہ بقوم، ہم ایسی قوم لے کر آئیں گے یحبهم ویحبونہ، اللہ ان سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں. یہ دلیل ہے. یہ وہی جماعت ہے. وہ ساری جماعت سیدنا صدیق اکبر کے جھنڈے تلے جمع، جھنڈے کے تلے تو لے کر گیا. ان کو کسی منافق کا جانا ثابت نہیں، منافق تو ویسے ہی بھاگ گیا، ویسے ہی ختم ہو گئے. اما عائشہ فرماتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غصہ آیا اور شدت محبت کی وجہ سے آپ کہنے لگے جو کہے گا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، میں
تلوار کے ساتھ اس کو قتل کر دوں گا۔ اس کے اندر انسان ایسے ہو جاتا ہے محبت میں۔ تو کہتے ہیں منافقین مدینہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا اے عمر غصہ ہے، اگلا پچھلا بھی آج ہی کثر نکال دے، پہلے تو رسول اللہ کی ذات بچا لیتی تھی نا، تو میں کسی کو کچھ نہ کہو۔ کتنے واقعات آتے، اب حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی کہ میں اس کی گردن اڑاؤں، پر میں نے نہیں، چھوڑ دو اس کو، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو۔ ایسے کہا کہ اب تو وہ بھی نہیں رہے، اب تو ہماری گردن اڑا دے گا، وہ تو مدینہ چھوڑ کے ہی چلے گئے۔ لہٰذا سوف یأتی اللہ بقوم میں مخلصین صحابہ کی جماعت تھی، جس کے سرخیل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جن کو صدیق اکبر کا لقب پیغمبر سلام نے اس وقت دیا جب معراج کی رات آتی۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لام الدراری میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر سلام واپس آ رہے تھے، اور بالکل تھوڑے سے وقت میں جبریل السلام کے ساتھ، تھوڑے وقت کے اندر، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ پانی بھی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور آپ جو ہے وہ بیت المقدس سے ہو کر آسمانوں سے ہو کر آئے، اس لیے کہ وہاں وقت نہیں ہے، وقت یہاں ہے، وہاں وقت نہیں، وہاں سورج نہیں نکلتا، وہاں کوئی وقت نہیں، لہذا یہاں وقت کا سارا معاملہ یہاں سورج کے ساتھ ہے، اس لیے جنت کے اندر کوئی وقت نہیں ہوگا۔ احساس ضرور ہوگا کہ یہ صبح ہے، یہ شام ہے، لیکن ایسا وقت نہیں ہوگا، کیونکہ سورج نہیں ہوگا، چاند نہیں ہوگا، یہ سورج سے وقت بنتا ہے۔ 24 گھنٹے بن گئے، 12 گھنٹے بن گئے، 13 گھنٹے بن گئے، جب سورج ہی نہ رہا تو کوئی وقت نہیں، اس لیے وہاں کا وقت نہیں ہے۔ وہاں کثیر ہو، قلیل ہو، یا قیاس نہیں کر سکتے آپ، کبھی وہاں تھوڑا ہو یا سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، کبھی وہاں زیادہ ہو، یہاں چند منٹ گزرتے ہیں، آپ واپس آ رہے ہیں۔ تو آپ ایک سوال کیا، اے جبرائیل من یصدقنی، کون میری تصدیق کرے گا کہ میں اتنے کم وقت کے اندر اتنا طویل سفر کر کے آ گیا، اللہ سے ملاقات کر کے آ گیا، جنت دوزخ کو دیکھ کر آ گیا ہوں، آسمانوں پر پیغمبروں کو مل کر آ گیا ہوں، بیت المقدس کا اگر کہہ دو یہاں سے آیا تو وہ یقین نہیں کرے گا کوئی، وہ بھی 2 مہینے لگتے، 1,500 تقریباً 1,500 کلومیٹر بنتا ہے مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے، اور مدینہ دونوں تقریباً برابری بنتا ہے، کون یقین کرے؟ من یصدقنی۔ جبریل السلام نے کیا تسلی دی؟ جو صدیق کا ابو بکر وہو صدیق، آپ کے ابو بکر تصدیق کرے گا، اور ابو بکر اللہ کے وہاں پر آسمانوں پر صدیق لکھا ہوا ہے، وہ صدیق چاہتے وہی ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر تو ابھی واقعہ نہیں سنا، اور آپ نے واقعہ بیان کیا، آپ اس واقعے کے سننے میں نہیں تھے، ابو جہل دوڑتا ہوا گیا ابو بکر کے پاس، بتا اگر کوئی یہ کہے اتنے وقت میں میں بیت المقدس چلا گیا آسمان، تو یقین کر لے گا؟ میں نے کہا کہنے والا کون ہے؟ کہا کہ تیرا دوست، تیرا یار کہنے والا ہے۔ کہا کہ وہ تو اس سے بڑی بڑی خبریں دیتے ہیں کہ جبرائیل آئے تھے اور قرآن مجید کی آیت نازل کی اور چلے گئے، ہم تو اس کو دیکھا بھی نہیں، ہم یقین کرتے ہیں یہ تو رات کی بات ہے، یہ تو وقت ہے۔ صدیق ابو بکر وہ صدیق۔ میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان، امت کو سنبھالا، یہی وجہ تھی۔ عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے کہ صدیق جو ہوتا ہے نا، صدیق وہ کار نبوت کو انجام دیتا ہے، اس لیے صدیق کی زندگی مانگی جاتی ہے نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، شہید ہوتا ہے جان دے دیتا ہے، صدیق کی زندگی مانگی جاتی ہے، کیونکہ اس نے پیغمبر کے بعد یا نبی کے کام کو استقامت سے لے کر چلنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی غزوہ بدر میں جب پیغمبر سلام پر کیفیت دیکھی، پیغمبر سلام پر کیفیت دیکھی، وہ صدیق نے تو پریشان ہو گئے، تو تلوار نکال لی، انہوں نے کہا آج یا میں نہ رہوں گا یا کفار نہ رہیں گے جن نے میرے رسول اللہ کو ستایا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ شم سیفک ابا بکر، وہ کر اپنی تلوار میان میں ڈال لے، لا تفجئنا بفراقک، اپنی جدائی سے ہمیں غم نہ دے، بس میرے پاس رہتے، میرے پاس۔ یہ کہتے ہیں رسول اللہ کے دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور ساتھ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تھے غزوہ بدر میں، اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور ان کے ساتھ اسرافیل علیہ السلام تھے، یعنی یہ 2 بڑے فرشتے آپ کے دائیں بائیں تھے، اور یہ 2 بڑے صحابی آپ کے دائیں بائیں تھے۔
فرمایا تو نہ جا. اور وہی ہوا کہ جب رسول اللہ گئے دنیا سے امت کو سنبھال لیا, امت کو سنبھالا. میں نے کہا تو قرآن پہلے خبر دے چکا ہے کہ جو پیغمبر دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کا مشن ختم ہو جائے, اس کا دین ختم ہو. بس میرے دوست اللہ تعالیٰ ہم ان صحابہ اکرام کے ساتھ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے, عشق نصیب فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ نے فرمایا المرء مع من احب, آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ خوشی اس روایت سے, اس فرمان سے رسول اللہ کی, کیونکہ میں رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں, میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. اور فرمایا المرء مع من احب, آدمی انہی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.